تو میں اس لیے میرے بھائی اس کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا, مجھے بہت لوگوں نے روکا, یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. وہ آ کے مجھ سے بحث کرتے اور خود ارادہ کر کے چلے جاتے. میں ان سے چند سوال پڑھتا. تو میں آپ سے بھی چند سوال کرتا ہوں. دیکھو, ہم یہ فرض کر لیتے ہیں لڑکے اور لڑکی برابر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں. حقیقت میں ایسا ہے نہیں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ یہ برابر ریشو ہے. حقیقت میں یہ ریشو برابر, لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں سے زیادہ. اس کی ٹیکنیکل دلیل دوں گا میں, زیادہ آپ کو شماریات اور حسابیات اور کیلکولیٹر کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا. دیکھو, ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کا بڑا رواج بڑھ رہا ہے. فیملی پلاننگ کا مطلب ہے 2 بچے ہی اچھے. اب آپ مجھے بتاؤ, جس کے 2 بچوں میں ایک بیٹا ہو گیا وہ تو 2 کے بعد بند کرا دے گا. جس کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ یہ لازمی حصہ ہے. جن ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا, وہاں لڑکیوں کا ریشو لڑکوں سے بہت زیادہ ہونا چاہیے, مگر ہو اس لیے نہیں رہا کہ وہ لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتے, جن میں انڈیا اور چائنا سر فہرست ہے. اب ہم تو یہ قتل کر نہیں سکتے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرنا اور ماں کے پیٹ میں مار دینا, یہ جرم میں دونوں چیزیں برابر ہیں, یہ قتل نفس ہے. تو انہوں نے تو اس کا یہ حل تلاش کیا, بھائی میاں بیوی الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ بھائی لڑکا ہے تو آنے دو, ایک لڑکی بھی آنے دو, اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو مار دو پیٹ میں. وہ تو یہ کرتے ہیں, اور اس پہ بڑے قانون بھی بن رہے ہیں. وہاں کی حکومتیں قانون سازی کر رہی ہیں کہ بھئی یہ اس پہ پابندی لگائی جائے, لیکن قانون سے ہر چیز تھوڑی حل ہوتی ہے. اب جس معاشرے میں, مجھے ایک بات بتائیے, فیملی پلاننگ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہوتا ہو تو وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو لازماً بڑھے گا. بیٹے کی لالچ میں 6 بیٹیاں ہوں گی, بیٹی کی لالچ میں 6 بیٹے نہیں ہوتے. یہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تبھی ہمیں یاد ہے بچپن میں حکومت نے بورڈ لگائے ہوتے تھے کہ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے, بیٹے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں. یہ بورڈ لکھے ہوتے تھے کیونکہ ان کو یہ تھا یہ جو گروتھ ریشو ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے. جب نیچرل ہوتا ہے تو کسی کے 6 بیٹے ہو گئے تو دوسرے کے 6 بیٹیاں ہو گئیں. اب جب یہ نیچرل نہیں رہا ہے تو لڑکیوں کا ریشو کیا ہو گیا, بڑھ گیا. تو اب آپ بتاؤ پیدائش میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ دوسری بات, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بچپن میں لڑکوں میں جو ریزسٹنٹ پاور ہے بیماریوں کے خلاف مدافعت وہ کم ہوتی ہے, لڑکیوں میں زیادہ. بچپن کی جو موتیں ہیں ان میں لڑکوں میں موت کا گروتھ ریشو لڑکیوں سے, بچیوں سے, بالغ ہونے کے بعد نہیں, بچپن میں لڑکوں کا مرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بیماریوں سے. حتیٰ کہ جو کورونا آیا ہے نا, کورونا, اس میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں مردوں کی موتیں زیادہ ہوئی ہیں, عورتوں کی کم ہوئی ہیں. خواتین کو اللہ نے یہ جو نزلہ زکام اور اس ٹائپ کی بیماریاں ہیں نا ان میں ریزسٹنٹ پاور زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت. تو بچپن میں لڑکوں میں موت کا ریشو لڑکیوں سے زیادہ. اب جو لڑکے لڑکیوں سے شادی کے لیے پیدا ہوئے تھے, پہلی بات تو پیدا ہی کم ہوئے ہیں, وہ مارکیٹ میں اویلیبل پورے ہیں ہی نہیں. جو مارکیٹ میں آئے تھے وہ بھی بہت سے انا للہ ہو کے چلے گئے. اب جب یہ بالغ ہوتے ہیں تو بلوغت کے بعد بیماریوں سے موت کا ریشو دونوں میں برابر ہے. بلوغت کے بعد پھر وہ ریزسٹنٹ پاور لڑکے میں پیدا ہو جاتی ہے, لیکن حادثوں سے جو موت کا ریشو وہ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ. آگ لگی فیکٹری میں, اتنے مزدور جل گئے. کون جلتا ہے؟ لڑکیاں جلتی ہیں, آدمی جلتے ہیں. چھت گری فیکٹری کی, کون مرتا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں کون مرتا ہے؟ بائکوں پہ کون مرتا ہے؟ جنگوں میں کون مرتا ہے؟ دہشت گردی میں کون مرتا ہے بھائی؟ مرد مرتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو مرد لڑکیوں سے نکاح کے قابل تھے وہ مارکیٹ سے مزید شارٹ ان حادثوں کے نتیجے میں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر جو تھوڑے سے آپ جیسے نیک لوگ بچے ہیں ٹھیک ہے, اب جو تھوڑے سے مارکیٹ میں رہ گئے ہیں, ان تھوڑے سو میں ہوتا کیا ہے کہ سارے نکاح کے قابل نہیں ہوتے. دیکھو لڑکی میں نکاح کا قابل ہونا کوئی وصف نہیں ہے,
کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، ذمہ دار مرد ہوتا ہے، عورت گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ مرد ہے. تو سربراہ میں کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. کماتا ہو، جاب کرتا ہو، بزنس ہو. کھلانا کس نے ہے؟ مرد نے کھلانا ہے نا. لڑکیوں میں تو نہیں ہے نہ کھلائیں، وہ نئی جاب کر رہی ہیں، جاب لیس ہو، ایک جماعت نہیں پڑھی ہوئی ہو، وہ نکاح کے قابل ہے یا نہیں؟ بلکہ بہت سے تو کہہ رہے ہیں میں پڑھی لکھی چاہیے ہی نہیں، وہ شرط لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ بتاؤ سارے مرد کیا جاب پر ہوتے ہیں یا بہت سے جاب لیس بھی ہوتے ہیں؟ بہت سے روڈے ناپتے رہتے ہیں. وہ ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جن میں استطاعت نہیں ہے، کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جیبیں خالی پڑی ہوئی ہیں بیچارے کی، اور غربت کی وجہ سے لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار، رشتہ نہیں دیتا کوئی. تو ایسے لوگوں کو نبی نے کیا فرمایا؟ ایسی خواتین کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں عورت کا کنوارا رہنا ممکن ہی نہیں ہے. ایک عرب عالم آئے بیت المکرم میں، ان کو کسی نے پرچی دے دی کہ بیٹیاں ہیں دعا کریں ان کی شادی ہو جائے. تو عرب حیران ہو گئے، یار بیٹیوں کی شادی کے لیے کون دعا کرواتا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ بیٹوں کی شادی کی دعاؤں کی پرچیاں تو آئی تھیں ان کے پاس، بیٹیوں کے لیے پہلی دفعہ انہوں نے پرچی دیکھی تھی. تو جاب لیس ہوتے ہیں بہت سارے، تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے مارکیٹ میں شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب جو رہ گئے ہیں نا، وہ اس زمانے میں سارے وقت پہ نکاح کرتے قابل ہیں، کر نہیں رہے ہیں، زنا کی طرف، عیاشیوں کی طرف گئے ہوئے ہیں. نشے کا ریشو لڑکیوں میں نہیں ہے، بہت کم ہے. لڑکوں میں آپ اپنی بہن بیٹی کسی شرابی، کسی چرسی، کسی ہیروئن چی کو نہیں دے سکتے. یہ ہیروئن، شراب اور چرس کے نشے کی لعنت، اس کا ریشو لڑکیوں کی نسبت لڑکوں میں کئی گنا زیادہ ہے. تو اب نکاح کے قابل مرد مارکیٹ سے مزید شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اچھا یہ جو شارٹ ہو گئے نا، ان میں بھی بہت سے، اچھا جو قابل رہ گئے وہ میں نے ایک بتایا وہ کرتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں زنا کرو، شراب، ادھر ادھر عیاشی میں لگتے ہیں. یعنی وہ نشے میں تو نہیں ہوتے لیکن عیاشی میں ہوتے ہیں. پھر جو مزید تھوڑے سے لوگ رہ گئے، ان میں سارے یہاں شادی نہیں کرتے، یورپ میں جا کے گوریوں سے، جیپنیز سے، چائنیز سے بھی نکاح کرتے ہیں، اپنی قوم کی عورتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی شادی کسی انگریز سے کرو، وہ اس کا امکان ہی نہیں ہے نا، وہ میچ چلے گا ہی نہیں یہ رشتہ. تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ تو ان تھوڑے سے آدمی کو کہتا ہوں، جو میں اور آپ 8-10 آدمی بچے ہیں، اگر ہم کیلکولیشن کریں نا، میں ہو گیا، آپ 4 ہو گئے، یہی ہو گئے. یا ان جیسے جو نہ شراب پیتے ہیں، جو کما بھی رہے ہیں، جو عدل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اگر ایک بیوی کر رکھیں گے، اس کا مطلب وہ قوم کی باقی عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور کل اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بہت بڑے پیمانے پر قوم کے جو مرد دوسری شادی نہیں کر رہے، جو مسائل دوسری لڑکیوں کو ہیں، ان کی بیٹیوں کو بھی انہی مسائل سے گزرنا پڑے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بڑے مالدار آدمی، مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، وزیر کی بیٹی سے انہوں نے پہلی شادی کی ہوئی تھی. تو یہ بھی بڑے آدمی، سمجھ نہ جائیں ان کے سسر پکڑے جائیں گے. وہ وزیر کی بیٹیوں سے تو بہت لوگوں نے کی ہوئی ہے، بعض دفعہ پکڑے جاتے ہیں نا بیان سن کے، وہ یہ تو تیری بات ہو رہی ہے. تو لیکن وزیر کی بیٹیاں بہت ہیں، ان کو کیا پتا. تو کسی وزیر جو ہے نا، اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی ہے، مالدار بہت ہے وہ بندہ. میرے پاس آیا کہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، مجھے پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کر لو بھائی. کہہ رہے مجھے تو مار دیں گے جان سے، یعنی اگر پتہ چل گیا. میں نے کہا دیکھو چھپ کے شادی کرنا اچھا کام نہیں، لیکن حضرت عمر سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ حالانکہ نماز کوئی معاذ اللہ برا کام ہے جو چھپ کے کر رہے تھے. میں نے جب دوسری شادی کی نا، تو میں نے تو سب کو بتایا ہوا تھا، لیکن عین نکاح کے موقع پہ نہیں بتایا. مجھے پتا تھا پکڑا جاؤں گا، پٹ پٹا کے سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتی. تو میرے جو سسر، اب تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیں نکاح کے وقت 4-6 گواہ لے کر آؤں گا، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا، بعد میں بھانڈا پھوڑ دوں گا، ہو گئی ہے.
چھپاؤں گا نہیں میں, اس وقت نہیں پتہ چلنے دوں گا. کہہ رہے یار بیٹا یہ تو ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں جو ہم چھپ کے کریں. میں نے کہا دیکھیں حضرت عمر سے پہلے جو چھپ کے نمازیں ہوتی تھیں تو کیا وہ گناہ کر رہے تھے؟ وہ تو گناہ نہیں کر رہے تھے, لیکن لوگ اس عمل کو کیا سمجھ رہے تھے؟ گناہ. تو میں نے کہا ہم گناہ نہیں کر رہے, لیکن پوری پبلک اس کو کیا سمجھ رہی ہے؟ گناہ سمجھ رہی ہے. وہ مارے گی پکڑ کے, بدنامی الگ ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بیچارے پھر کیا, نہیں بھائی, میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں ہم کہیں اور ٹرائی کرتے ہیں پھر, اور کیا. لیکن شکر ہے ان کی سمجھ میں آ گیا, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ کام کھلے عام کرنے کا ہے, چھپن چھپائی والا کام سیٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر جان سے ہی جانے کا خطرہ ہے تو فی الحال چھپا دو یار, بعد میں ہائی لائٹ ہو جائے گا, بعد میں پکڑا جاؤ, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. 2-3 بچے ہو جائیں نا پھر پکڑے بھی جاؤ. میں اس کو چھپن چھپائی کو پروموٹ نہیں کرتا. اگر وقتی طور پہ چھپ کے نکاح کیا بھی ہے نا تو 1 ہفتے بعد اس کو, کیونکہ جب چھپن چھپائی ہوتی ہے نا تو مرد پھر بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا, وہ کہتا ہے اس کو لٹکا کے رکھو. اس لیے میں اس کو کبھی بھی وہ نہیں, ہاں وقت پہ تو میں یہی کہتا ہوں جب ہو رہی ہے اس وقت نہیں بتاؤ. اچھا میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا بھائی کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی روحانی پیشوا ہیں, کوئی پیر و مرشد ہیں اور بڑے متبع سنت ہیں, انہوں نے مجھے منع کر دیا دوسری سے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے جو پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں اچھا ہی ہوں گے, اگر ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی, اس کا ایک بچہ ہوتا اور اس کے لیے تمہارے جیسے جوان آدمی کا, مالدار آدمی کا رشتہ آتا, تو اگر نہ کرتے نا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کہ اس کو نکاح سے محروم کر رہے ہو, ہاں کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول الگ الگ کیوں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میں نے کہا اللہ میاں نے اجازت دی ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, آگے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہیں خوف ہو کہ اگر عدل نہیں کر سکتے, بس ایک شرط ہے, حقوق نہیں ادا کر سکتے پھر نہیں. اللہ یہ نہیں کہا فلاں بزرگ نے کیا فرمایا, ابا کی اجازت, ماموں کی اجازت, پھپھو کیا کہے گی, اللہ نے ایسی کوئی شرط. اللہ نے کہا اگر تمہیں خود اپنے بارے میں یہ خوف ہے کہ تم برابری عدل نہیں کر پاؤ گے تو اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. تو میں تو اس کو بھی توحید سمجھتا ہوں بھائی. میں جب دوسری کر رہا تھا اتنی مخالفت کہ اس مخالفت نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یہ تو اب ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے میرا باپ مجھے کوئی مٹھائی لا کے دے کہ بیٹا کھا لے, اور میرا دل بھی چاہ, یا تو نا اپنا ہی دل نہ چاہ رہا ہو, یا آپ کو پتا ہے مٹھائی کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہوگا, اس بیس پہ انکار کر دو, وہ کوئی مسئلہ, وہ ٹھیک ہے. لیکن دل بھی چاہ رہا ہے, پیٹ بھی برداشت کرے گا اس کو, ماموں منع کر رہا ہے کہ نہیں کھا, اب میں نہیں کھا رہا تو ابا کہے گا بیٹا کیوں نہیں کھا رہا, میں تجھے ترغیب دے رہا ہوں کھا, تو میں کہوں گا ماموں منع کر رہے ہیں. اب ابا کو آئے گی غیرت کہ یار تو اب میرے اپنے ماموں کو, میرے سالے کو مجھ سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. بھائی تو بول دیتا میرا پیٹ خراب ہے یا مجھے شوگر ہے یا میں مٹھائی کھاتا ہی نہیں ہے, تو ابا کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا. آپ اگر دوسری نہیں کر رہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ٹینشن نہیں لینا چاہتے, آپ بیوی کے غم آنسو نہیں دیکھنا چاہتے, ٹھیک ہے, آپ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کا مطلب اللہ کہہ رہے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, اور آپ کہہ رہے پبلک کیا کہے گی. یہ پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے غیرت کا. او بھائی جب اللہ نے کہہ دیا باڑ میں جائے ایسی کی تیسی, جو مرضی کہتے رہو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی, اور انہوں نے کی الحمدللہ, اور 8-10 سال ہو گئے نبھا رہے ہیں الحمدللہ. تو مجھے یہ بات بتاؤ, جب اتنی عورتیں بے نکاحی ہیں, تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 4 آدمی جو تیراکی جانتے ہیں, جن کا کام ہے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچانا, وہ 4 کھڑے ہوئے اور اتفاق سے 4 آدمی ڈوب گئے, تو یہ چاروں میں سے ایک ایک کو ڈوبنے سے بچائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ لیکن ڈوبنے والے 4 ہیں, اور جو 4 ہیں نا جو بچانے والے, ان میں 2 بھاگ گئے. تو اب یہ 2 کی ذمہ داری ڈبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا یہ کہیں گے کہ ایک کو تو ہم نے بچا لیا, دوسرے کو مرنے تو وہ اس کی ذمہ داری تھی, میری ذمہ داری نہیں ہے. او بھائی اب آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم کے ہر مرد نکاح کرتا, ان عورتوں کو ٹھکانہ دیتا, لیکن ہر مرد قابل نہیں ہے, زندہ ہی نہیں ہے, مارکیٹ میں اتنے بندے ہیں ہی نہیں. تو جو ہیں, جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, ان کی ذمہ داری بولو زیادہ. میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا 4 شادی, اس میں ایک عرب عالم عبداللہ ابن عبد الرحمن, عبداللہ جبرین کے نام سے مشہور ہیں, بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے, ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ جن علاقوں میں عورتوں کی کثرت ہے اور وہاں
مرد ایک ایک بیوی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان میں زیادہ نکاح کی استطاعت ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، اپنی کتاب میں نے نقل کیے کہ اگر اس کے باوجود وہ ایک نکاح کرتا ہے فَنَرَىٰ أَنَّهُ آثِمٌ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہوگا۔ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، میں صرف ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ ہلکا نہ لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے نسل بڑھے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا اب میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ بڑے صوفی قسم کے تھے، عبادت گزار تھے۔ تو حضرت ان کی جو بہن تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سخت تنبیہ کی، فرمایا آپ نکاح کریں اس لیے کہ آپ کو اولاد ملے گی، اس سے وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ تو کیسی اولادیں ملی ہیں؟ سالم ابن عبداللہ ابن عمر، بخاری کے مشہور راویوں میں سے ہیں۔ اگر عبداللہ بن عمر نہ کرتے نکاح تو سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ملتے کیا؟ تو یہ اس لیے بھائی اس میں قناعت سے کام لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔